السلام علیکم۔ آج کا موضوع ایک ایسا گہرا اور حساس سوال ہے جس پر صدیوں سے بات ہوتی آئی ہے، یعنی اللہ کی لامحدود رحمت اور جہنم کے ابدی انصاف کے درمیان کیا تعلق ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اکثر ذہنوں میں آتا ہے اور ایمان کو چیلنج کرتا ہے۔ ایک طرف تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی محبت 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر ہے، اور دوسری طرف جہنم کی ہمیشہ کی سزا کا تصور۔ تو آج ہم اسی منطقی اور جذباتی کشمکش کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس پہیلی کے پہلے حصے کو دیکھتے ہیں، یعنی اللہ کی محبت کا موازنہ ماں کی محبت سے کرنا۔ یہاں جو بنیادی دلیل دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دو بالکل مختلف چیزوں کا موازنہ کر رہے ہیں۔ بات صرف محبت کی شدت یا مقدار کی نہیں، بلکہ اس کی قسم اور فطرت کی ہے۔ ذرا اس سلائیڈ پر غور کریں۔ ماں کی محبت خالصتاً ایک جبلی اور ہارمونل چیز ہے۔ یہ جانبدار ہوتی ہے اور کبھی کبھی کمزوری بھی بن جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اللہ کی محبت اصولی ہے۔ وہ عدل پر مبنی ہے، غیر جانبدار ہے اور کسی بھی دنیاوی یا حیاتیاتی کمزوری سے پاک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ایک صفت العادل ہے، یعنی کامل انصاف کرنے والا۔ اس کا انصاف اس کی رحمت سے ٹکراتا نہیں ہے۔ رحمت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ناانصافی کو نظر انداز کر دیا جائے، کیونکہ یہ تو خود مظلوموں کے ساتھ سب سے بڑی ناانصافی ہوگی۔ اچھا، اب آتے ہیں ایک اور بہت اہم سوال کی طرف جو اکثر پوچھا جاتا ہے، وہ یہ کہ انسان کی زندگی تو محدود ہے، تو اس کے محدود وقت میں کیے گئے گناہوں کی سزا لامحدود یعنی ہمیشہ کے لیے کیوں ہو؟ یہاں ایک بہت دلچسپ نقطہ اٹھایا گیا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ کسی بھی دنیاوی قانون میں بھی سزا جرم کے وقت کو دیکھ کر نہیں دی جاتی، بلکہ اس کی سنگینی اور اس کے اثرات کو دیکھ کر دی جاتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دیکھتے ہیں۔ فرض کریں ٹریگر دبانے میں صرف 1 سیکنڈ لگتا ہے، لیکن اس 1 سیکنڈ کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک انسان کی جان چلی جاتی ہے، ایک مستقل نقصان۔ تو کیا عدالت یہ کہے گی کہ جرم 1 سیکنڈ کا تھا تو سزا بھی 1 سیکنڈ کی ہو؟ نہیں، فیصلہ عمر قید ہوتا ہے، یعنی ایک لمحے کے عمل کی سزا پوری زندگی۔ اب اسی اصول کو دین کے معاملے پر لاگو کریں تو دلیل یہ بنتی ہے کہ جب کوئی ایک لامحدود ہستی یعنی خدا کی نافرمانی اور انکار کرتا ہے تو یہ جرم بھی اپنی سنگینی میں لامحدود ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جرم کی شدت کا تعلق اس سے ہے جس کے خلاف وہ کیا گیا ہے۔ بات صرف عمل پر ہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ عمل کے پیچھے کی نیت اور انسان کی اندرونی کیفیت بھی بہت اہم ہے۔ دینیات میں اس پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ یہاں ایک تصور آتا ہے نیت کا استمرار کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص توبہ نہیں کرتا، اس کے اندر بغاوت اور انکار کی جو نیت ہے وہ وقتی نہیں بلکہ مستقل ہوتی ہے۔ یعنی اگر اسے دنیا میں اور بھی زندگی دے دی جائے تو وہ اپنے اسی رویے پر قائم رہے گا۔ اور اس بات کی تائید قرآن کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے جہاں فرمایا گیا کہ اگر ایسے لوگوں کو دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو وہ پھر وہی کام کریں گے جن سے انہیں روکا گیا تھا، یعنی سزا صرف ماضی کے عمل پر نہیں بلکہ ان کی مستقل باغیانہ نیت پر دی جاتی ہے۔ اچھا، اسی بحث میں ایک اور نظریہ بھی سامنے آتا ہے جسے فنائے نار کہتے ہیں۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ جہنم ایک دن ختم ہو جائے گی۔ کچھ علماء اور صوفیہ اس کے قائل ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جمہور امت یعنی اکثریت کا عقیدہ یہ ہے کہ کافروں کے لیے جہنم ہمیشہ کی ہے، اور اس کی بنیاد قرآن کی واضح اور بار بار دہرائی گئی آیات ہیں۔ یہاں زبان کا فرق بہت اہم ہے۔ قرآن میں کچھ جگہوں پر احقاباً کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے لمبے عرصے تک۔ اس سے لگتا ہے کہ شاید مدت محدود ہے، لیکن دوسری جگہوں پر ابداً کا لفظ بھی آیا ہے، جس کا مطلب ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور یہ لفظ کسی بھی شک کی گنجائش ختم کر دیتا ہے کہ یہ سزا مستقل اور ابدی ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جہنم ابدی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک رحیم خدا کی کائنات میں آخر اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کے کئی مقاصد بتائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ اللہ کے غضب اور جلال کا مظہر ہے۔ دوسرا، اس کے ہونے سے ہی نیکی کی اصل قدر و قیمت سمجھ میں آتی ہے۔ اگر برائی کا کوئی سنجیدہ نتیجہ نہ ہو تو اچھائی کا کیا مطلب رہ جائے گا؟ یہ کائناتی انصاف کو قائم رکھتی ہے اور زندگی کو ایک بے معنی کھیل بننے سے بچاتی ہے۔
اور کہا جاتا ہے کہ اس کا خوف ہی دراصل دانائی اور حکمت کی شروعات ہے۔ یہاں ایک بہت اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ موحدین یعنی وہ اہل ایمان جن سے گناہ ہوئے ہوں، ان کے لیے جہنم ایک ہسپتال کی طرح ہے جہاں انہیں گناہوں سے پاک صاف کر کے بالآخر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ لیکن کفار جنہوں نے بنیادی حقیقت ہی کو جھٹلا دیا، ان کے لیے یہ ایک مستقل جیل ہے، ایک حتمی ٹھکانہ۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا مقصد مایوس کرنا یا ناامید کرنا نہیں، بلکہ یہ یاد دلانا ہے کہ زندگی کو احتیاط، شعور اور ذمہ داری کے ساتھ گزارا جائے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے ہے، کیا جہنم کا یہ عقیدہ انسان کو ناامیدی اور مایوسی میں دھکیلتا ہے، یا پھر یہ اسے ایک گہری احتیاط اور ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے ایک ضروری محرک ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔